بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 36واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا، یعنی کسی نیک عمل سے دنیا کا طلبگار ہونا بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ جو عمل آخرت کے لیے مشروع ہے لیکن بندہ اسی عمل کے لیے دنیاوی لالچ رکھے، مثلا جہاد کرے مال غنیمت کے حصول کے لیے، یا تعلیم کا حصول کا مقصد نوکری حاصل کرنا اور مناصب حاصل کرنا ہو، یا حج و عمرہ اس لیے کرے کہ وہ تجارت کر کے مال کمائے گا۔ اس باب اور سابقہ باب میں فرق یہ ہے کہ پچھلے باب میں ریاکاری کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور اس باب میں انسان اپنے عمل کے ذریعے دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، تو یہ دونوں بے اعتبار عمل لغیر وجہ اللہ میں مجتمع ہو گئے، دونوں ہی اکٹھا ہو گئے کہ ان دونوں نے اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہوئے عمل نہیں کیا، بلکہ ریاکار کا مقصد دنیا والوں کو دکھانا یا اپنی شہرت طلبی، اور کسی نیک عمل کے کرنے کا مقصد دوسرے کا یہ ہے کہ صرف دنیا حاصل ہو جائے۔ تو یہ دونوں ہی شرک خفی میں داخل ہیں اور دونوں شرک اصغر کے مرتکب ہوئے، کیونکہ قصد و ارادہ دل کے اعمال میں سے ہے، اس اعتبار سے یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، مگر یہ دونوں جدا اس ناحیے سے ہوتے ہیں کہ ریا کے ذریعے جاہ اور شہرت طلبی مقصود ہوتی ہے، اور دنیاوی طلب میں لالچ اور مال سمیٹنا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عمل سے دنیا کما لیتا ہے، مگر ریاکار کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں عند اللہ خائب و خاسر ہیں، کیونکہ ان دونوں نے اپنی نیت اور مقصد میں اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا۔ یہ باب قائم کرنے کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ذکر کی ہے: من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ سورہ ہود کی آیت ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہیں، اس کی زینت کے طلبگار ہیں، ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع اور برباد ہو گیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہے وہ سب برباد ہے۔ دنیا کے اجر و ثواب کے حصول کے لیے کوئی نیک عمل کرنا شرک اصغر ہے، اور اپنے اعمال، قصد اور حرکات سے محض دنیا کے طلبگار کفار ہی ہوتے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے الفاظ کے تحت ہر وہ شخص آ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے جو اپنے عمل صالح کے ذریعے دنیا کا طلبگار اور خواہاں ہو۔ نیک اعمال بجا لاتے وقت انسان کے ذہن میں اگر دنیاوی اجر و ثواب ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کسی عمل صالح کو محض دنیاوی اجر کے حصول کے لیے بجا لائے اور آخرت کے اجر کا طالب نہ ہو، جبکہ وہ عمل ہے ہی ایسا کہ شریعت نے اس کا اخروی اجر تو بتا دیا ہے،
لیکن دنیاوی اجر کی کوئی ترغیب نہیں دلائی۔ مثلا نماز، روزہ اور اطاعت و فرما برداری کے دیگر اعمال، ان اعمال کو بجا لاتے وقت دنیاوی اجر کا طلبگار ہونا جائز نہیں، بلکہ اگر کوئی ہوگا تو وہ مشرک ٹھہرے گا، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات نفس دنیا طلبی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا اور اللہ رب العالمین کی چاہت پر دنیاوی چاہت کو ترجیح دی۔ نمبر 2، کچھ اعمال صالحہ ایسے ہیں جن کا دنیاوی اجر و ثواب شریعت نے بتا دیا ہے، بلکہ اخروی اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس دنیاوی اجر کا شوق بھی دلایا ہے۔ مثلا صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور حسن معاشرت کے اعمال وغیرہ۔ ان اعمال کو بجا لاتے وقت اگر تو انسان محض دنیوی اجر و ثواب کو اپنے ذہن میں رکھے تو لائق وعید ہوگا اور اس کا عمل شرک کے زمرے میں آئے گا، لیکن اگر دنیاوی اور اخروی دونوں ثواب اس کے ذہن میں ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ شریعت نے ان اعمال پر دنیاوی ثواب کا ذکر محض ترغیب دلانے کے لیے کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت جہاں اور بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہاں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو سراسر دنیاوی مال و دولت کی خاطر نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ مثلا دینی علم پڑھانے والا مدرس اگر محض تنخواہ لینے کے لیے پڑھاتا ہے اور اس کا ارادہ جہالت کو دور کرنے، جنت کو حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کا نہیں، تو وہ اسی وعید میں شامل ہے، اسی وعید میں داخل ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ریا اور دکھلاوے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی جو نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ اسلام اور توحید کے منافی امور کے مرتکب بھی ہیں، ایسے لوگ اگرچہ اپنے آپ کو مومن کہلائیں لیکن در حقیقت جھوٹے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو اپنے اعمال محض اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لا کر اس کی توحید کو ماننے کا ثبوت دیتے اور دنیا کے اجر و ثواب کے طلبگار ہو کر شرک کے مرتکب نہ ہوتے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ، تعیس عبد الخمیلہ، ان اعطی رضی وَإِن لَمْ يُعْتَ سَخِطْ، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ درہم و دینار کا پجاری ہلاک ہوا، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہوا، چادر اور کمبل کا پجاری اور اس کا بندہ ہلاک ہوا۔ اگر یہ چیزیں اسے مل جائیں تو خوش، اور اگر نہ ملیں تو ناخوش، یہ برباد اور سرنگوں ہوا۔ اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، اور اس شخص کے لیے بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑے کی باگ ڈور تھامے ہوئے ہو، اس کا سر، اس کا بال پراگندہ اور پاؤں گردآلود ہوں۔ اگر ایسے اسلامی فوج کے پہرے پر بٹھایا جائے تو پہرا دے، اگر اسے اسلامی لشکر کے پچھلے حصے پر مقرر کیا جائے تو وہاں ڈیوٹی دے۔ اگر وہ اجازت مانگے تو اسے اجازت نہ ملے، اور اگر وہ کسی کے حق میں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے۔ اس حدیث سے درہم و دینار کی مذمت ثابت ہوتی ہے۔ جس نے درہم و دینار کے لیے عمل کیا وہ گویا درہم و دینار کی عبادت کر کے، روپے پیسے کی عبادت کر کے شرک کا مرتکب ہوا۔
ان کو عبد الدینار اور عبد الدرہم اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اسی کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. ان کی علامت یہ ہے اگر انہیں یہ چیزیں ملتی رہیں تو خوش، اور اگر نہ ملے تو ناخوش ہو جاتے ہیں. یہ منافقین کی صفات میں سے ہے. ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. سورۃ توبہ کی آیت ہے. ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کرتے ہیں، آپ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کی تنقید کسی صحیح غرض کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اگر انہیں دیا جائے تو راضی ہوتے ہیں، اگر انہیں نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن مومن وہ ہے جسے کچھ دیا جائے تو شکر بجا لاتا ہے، اور نہ دیا جائے تو ناراض نہیں ہوتا بلکہ صبر کرتا ہے، کیونکہ اس کا عمل لوجہ اللہ ہوتا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں ہوتا. لہذا وہ عمل کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے لوگوں کو مال وغیرہ دیا کرتے تھے تاکہ ایمان برقرار رہے، دوبارہ کفر کی جانب وہ نہ لوٹ جائیں. اور بعض صحابہ کرام کو ان سے محبت کے باوجود انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے، کیونکہ آپ کو ان کے ایمان اور یقین پر اعتماد تھا. مال وغیرہ نہ ملنے پر وہ ناراض نہیں ہوتے تھے، ان کا ایمان متاثر نہیں ہوتا تھا. یہی ایک مومن کی علامت ہے. اس حدیث سے محل شاہد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو درہم و دینار کا عبد، درہم و دینار کا بندہ قرار دیا جو مال کے لیے سب کچھ کرتا ہے، باوجود کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے. لیکن ایسا آدمی درہم و دینار کا بندہ بن کر شرک اصغر کا مرتکب ہوا، لہذا اس کی توحید میں نقص پیدا ہو گیا. اس حدیث میں واضح فرق بیان کیا گیا ہے. جو شخص محض دنیا کمانے کے لیے کرتا ہے اور جو شخص آخرت کے حصول کے لیے کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ، اس آدمی کے لیے بڑی سعادت ہے جو اللہ کی راہ میں گھوڑے کی باغ ڈور تھامے ہوئے ہو. ایک قول کے مطابق طوبیٰ جنت میں درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت طے کرنے کے باوجود بھی نہیں ختم ہوگا. ایک قول کے مطابق جنت کا ایک نام طوبیٰ بھی ہے. اس حدیث میں ایک جملہ اشعث رأسہ مغبرۃ قدماہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، رفاہیت کے لیے نہیں، پکنک منانے کے لیے نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس کے سر پراگندہ، پاؤں غبار آلود رہتا ہے، محنت و مشقت برداشت کرتا ہے، چوکی داری کرتا ہے، پانی لا کر پلاتا ہے، مریضوں اور زخمیوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے، تھک کر چور ہو جاتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں بادشاہ کی نظروں میں رہوں، آشائشوں میں رہوں تاکہ میری ترقی ہو، بلکہ خدمت میں لگا رہتا ہے، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سے پراگندہ بال والے ایسے ہیں جو دروازے سے دھتکارے بھی جاتے ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم باندھ لے تو اللہ اسے بری کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی جانب دیکھتا ہے کہ تم لوگ کس قدر عمل کرتے ہو اور کس قسم کا عمل کرتے ہو. تو عبودیت کے مختلف درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ شرک اصغر کی عبودیت کا بھی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس چیز کا پجاری ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز ہی اس کے
اس عمل کی محرک اور باعث ہے. اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ پجاری اپنے آقا کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. اس کا آقا اس کا رخ جدھر بھی کر دے وہ ادھر ہی ہو لیتا ہے. لہذا مال کا پجاری ایسا ہی ہوتا ہے، جدھر سے مال ملے وہ ادھر کھسک لیتا ہے. قرآن مجید کی آیت اور حدیث ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے ان سے چند مسائل اخذ کیے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ انسان کا آخرت میں کام آنے والے نیک اعمال کے بدلے دنیا کا خواہش مند ہونا مذموم ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تفسیر بھی معلوم ہوئی، جن میں طالب دنیا کی مذمت بیان ہوئی ہے. نمبر 3، مسلمان آدمی کو درہم و دینار کا پجاری کہا جاتا ہے. اگر اس کی آرزو پوری ہو تو خوش، ورنہ ناخوش ہوتا ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے، اس حدیث میں لفظ تعس یعنی ہلاک ہوا، برباد ہوا اور انتقص قابل غور ہیں، قابل غور لفظ ہے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشْ بھی توجہ طلب ہے. اس حدیث میں مذکورہ صفات کے حامل جو صفات اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، مجاہد کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو مجاہد اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں آتا ہے تو اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں اور اس کے پاؤں غبار آلود ہوتے ہیں. اگر اس کو حراست کے لیے، چوکی داری کے لیے لگا دیا جائے تو وہ چوکی داری اچھے طریقے سے کرتا ہے، رشوت نہیں لیتا کہ رشوت لے کر کسی کو باہر کر دے، کسی کو اندر کر دے اور کسی کو آنے دے، کسی کو نہ آنے دے، بلکہ جو اس کو حکم ہوتا ہے وہ اسے بجا لاتا ہے اور اس کو سر انجام دیتا ہے. اگر اسے پانی پلانے کے لیے لگا دیا جائے یا اس لیے لگا دیا جائے کہ فوج کے سب سے پیچھے حصے میں رہو کہ اگر اگلے دستے کا کوئی سامان چھوٹ گیا ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو تو یہ اسے اٹھا کر کے وہاں لائے، کوئی بیمار ہو تو اس کو اٹھا کر کے لائے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کی دیکھ ریکھ کرے. تو یہ چند صفات ہیں. ان صفات کے حامل حضرات جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور ان کا مقصد بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بہت درجہ ہے. لیکن اگر یہی کام دکھاوے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، نام نمود کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو اور یہ کہلانے کے لیے ہو کہ یہ بہت بڑا مجاہد ہے، یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا بہت بڑا جنگجو ہے، تو شہرت طلبی اگر مقصود ہو تو اس کی وہ شہرت طلبی آخرت میں کسی کام نہ آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کا یہ راز کھول دے گا اور وہ آدمی شرمسار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لوجہ اللہ ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے اور نام و نمود اور شہرت سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.